فاریہ نے عاقب کو آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ اس کے کمرے میں آنا چاہ رہی تھی، لیکن اندر عاقب اور علینا کو جھگڑتے دیکھ کر دروازے کی اوٹ میں ہو کر ان کی باتیں سننے لگ گئی اور اب اپنے وجود کو گھسیٹتے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر پٹکا۔ کوئی کسی سے کیسے اتنی جنونی محبت کر سکتا ہے؟ بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچے دانت پیستے بولی، اگر یہ پھر بھی ایک ہو گئے تو ابھی بھی ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے تو میرے بغیر یہ کیسے رہتے ہوں گے؟ فاریہ کو سوچ کر ہی علینا سے شدید جلن ہو رہی تھی۔ اگر میں سکون میں نہیں ہوں تو تم لوگ کیوں سکون میں ہو؟ فاریہ نحوست سے کچھ سوچتے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح علینا کی آنکھ کھلی تو خود کو حسب معمول عاقب کے بازو پر سر رکھے ہی پایا۔ عاقب آنکھوں سے اسے اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ وہ جھجک کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ عاقب نے آنکھوں کے اشارے سے التجا کر کے منع کیا۔ 2 ہفتوں بعد میرے جسم کو روح ملی ہے، سکون تو بخش لینے دو، عاقب گمبھیر لہجے میں کہتا، علینا کے ماتھے پر بوسہ دیکھ کر آنکھیں موند گیا، جیسے سکون اپنے اندر اتار رہا ہو۔ علینا کا لمس اس کی راحت کے لیے کافی تھا۔ 2 ہفتوں کا غصہ ایک ہی رات میں بہہ گیا تھا۔ اگر فاریہ نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ علینا فوری یاد آنے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو اس کے بال پشت پر بکھر گئے۔ عاقب نے سوچ کر سختی سے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی، علینا تم چاہتی ہی نہیں ہو مجھے 2 گھڑی چین ملے۔ عاقب ناراضگی سے کہہ کر بلینکٹ لیے بے دردی سے اتارتا فریش ہونے چلا گیا۔ علینا بے بسی سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سر خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ اب تو حارث کے ماتھے پر بھی ہر وقت بل پڑے رہتے تھے۔ ہیرے تیار ہو جاؤ، میں یونیورسٹی چھوڑ دوں، حارث نے ہیرا کو پیار سے دیکھتے کہا، جو پلیٹ میں چمچ ادھر سے ادھر چلاتے سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ، فاریہ چہکتی آ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ہیرا کو تو خوف سا آیا، وہ فوری حارث کو چلنے کا کہتے اٹھی کہ تبھی عاقب نے آتے اسے روکا اور دوبارہ کرسی پر جا بٹھایا۔ حارث تم سائٹ پر چلے جاؤ، وہاں کنسٹرکشن میں کوئی مسئلہ ہے، میں اور علینا آفس جاتے ہیرا کو چھوڑ دیں گے، ناشتہ لاؤ علینا۔ عاقب نارمل انداز میں بولتا ہیرا کے ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہیرا نے بے چارگی سے پہلے حارث کو اور پھر عاقب کو دیکھا، البتہ شاہد صاحب اور شفق بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ کر معدم ہو گئی تھی۔ وہاں بیٹھی فاریہ کو کسی نے نوٹس نہ لیا تھا۔ بھابی کون سی ڈوز دی ہے آج رانجھے کو؟ فاریہ کو سنانے کے لیے حارث ذرا اونچی آواز میں بولا۔ کچن میں کھڑی علینا ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ آفس جانا کب ہے، ڈیسائیڈ ہوا کہ حارث کی بات پر جھینپ کر مسکرا دی۔ مجھے پتہ ہوتا بھابی آپ کی میڈیسن ہے تو چاہے میں جتنا مرضی ڈرتی بھابی کو ان کے روم میں بھیج ہی دینا تھا۔ ہیرا عاقب کے کان میں سرگوشی کرتے بولی، میرے ہیرے کو بھی اس میڈیسن کی ضرورت تھی، سوری بھائی۔ ہیرا نے فاریہ کو دیکھتے عاقب کو افسردگی سے کہا تو اس نے ہلکا سا مسکرانے پر اکتفا کیا۔ فاریہ کو جب کسی نے نہ بلایا تو وہ غصے سے نوکر کو ناشتہ کمرے میں لانے کا کہہ کر تن فن کرتی چلی گئی۔ میں نے بات کی ہے اس کے باپ سے، وہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا نکلا، علینا کو وہ ہی فون کرواتا تھا، اس نے خود اعتراف کیا، اب کہتا ہے میں ہر حال میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں۔ عاقب کا تو سن کر ہی دماغ گھوم گیا تھا۔ ناشتہ لاتی علینا بھی حیران ہوئی تھی، اس کو باپ کی سپورٹ ہے۔ ڈیڈ
جب باپ ایسا ہے تو بیٹی بھی ایسی ہی ہوگی، حارث نے غصیلے انداز میں کہا اور چائے پینے لگا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے اس پر۔ میری اولاد ایسا کرتی تو میں خود اس کا گلا دبا دیتا یا اس کی ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھاتا۔ ڈیڈ، آپ بھول رہے ہیں آپ کی اولاد نے کیا کیا تھا۔ شاہد صاحب بول ہی رہے تھے کہ حارث عاقب کو دیکھتے شرارت سے بولا۔ عاقب نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو حارث اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ علینا کو آفس کیوں لے کر جا رہے ہو؟ شفق بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ موم، ایک پروجیکٹ میں ہیلپ کی ضرورت ہے، عاقب بے نیازی سے ناشتہ کرتے بولا۔ شاہد صاحب خاموش ہی رہے۔ وہ تو جانتے تھے آج کل آفس میں کوئی اتنا برڈن نہیں ہے اور ان کو بیٹا اپنے لیے علینا کو آفس لے کر جانا چاہتا تھا۔ آج رہنے دو، باجی آ رہی ہیں اور ویسے بھی مجھے علینا کو شام کو کہیں لے کر جانا تھا۔ موم، کہاں لے کر جانا ہے؟ عاقب نے فوری پوچھا۔ ایک فرینڈ نے ڈاکٹر کا بتایا تھا، بس وہیں نظریں چراتے بتایا گیا۔ عاقب نے کانٹا پلیٹ میں پٹکنے کے انداز میں رکھا اور غصے سے تن فن کرتا علینا کو لے کر آفس چلا گیا۔ چھٹی کر لو آج تم بھی، تمہارے بھائی کا ویسے ہی دماغ خراب ہے۔ شاہد صاحب کے بھی جانے کے بعد ہیرا نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا کہ وہ یونیورسٹی کیسے جائے تو شفق بیگم نے تڑپ کر کہا، علینا، وہ پہلے سے زیادہ ضدی ہو گیا ہے۔ میں تم دونوں کی بھلائی ہی چاہتی ہوں۔ تم ماں بنو گی تو تم دونوں کا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے گا اور کوئی گن پوائنٹ پر بھی توڑ نہیں پائے گا۔ آخری بات فاریہ کو سنانے کے لیے کہی گئی تھی، جو باہر جانے کے لیے وہاں سے گزر رہی تھی۔ اوہ، مطلب یہ حجاباً ماں نہیں بن سکتی۔ واہ فاریہ، کیا ہاتھ آیا تمہارے۔ فاریہ متبسم سا مسکراتے باہر نکل گئی۔ جی آنٹی، علینا مری ہوئی آواز میں کہتی وہاں سے اٹھی۔ دوپہر میں عقیلہ بیگم نے بھی آ کر یہی سمجھایا، ماں بن جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ اوپر سے عقیلہ بیگم کا بار بار طنزیہ انداز میں علینا کی بہن بھائی کا پوچھنا۔ فاریہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ علینا تو سوچ سوچ کر ہی تھک گئی تھی۔ شفق بیگم کو ساری امیدیں اسی سے ہی تھیں، لیکن وہ یہ بھول گئی تھیں کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے نوازتا ہے، جب چاہے کھینچ لیتا ہے۔ عاقب شام کو جلدی آ گیا تھا، اسی لیے شفق بیگم علینا کو لے جا نہ پائیں۔ اور وہ تم سڑک چھاپ ہونے کے ساتھ ساتھ لاوارث بھی ہو، انٹرسٹنگ۔ علینا کا تو احساس سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میرے کمرے میں مت آنا۔ اگلے دن عاقب کے آفس جانے کے بعد فاریہ علینا کے کمرے میں آتے بولی تو علینا نے تحمل سے جواب دیا، بھانج بھی ہو، ویسے تم اتنی معصوم نہیں ہو۔ 2 ہفتے میرے شوہر سے دور رہ کر خود اس کو منانے چلی آئی اور وہ بے وقوف تمہاری اداؤں میں الجھ گیا، جس کا نہ کوئی آگے نہ پیچھے، نہ حسب نسب کا پتہ۔ تم جیسی کے لیے ہمدردی کر کے راتیں ہی رنگین کی جا سکتی ہیں، بیوی تو میری جیسی خاندانی ہونی چاہیے۔ فاریہ چلاتے ہوئے بولی۔ علینا ضبط کرتے مٹھیاں میچ گئی۔ ویسے تمہارے بہن بھائی نے تمہاری خبر نہیں لی؟
وہ بوجھ تھی کیا؟ رازداری سے پوچھا گیا۔ ارے تم بوجھ بانجھ نہ جانے کیا کیا ہو، فاریہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو علینا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جس کو اس نے فوری فاریہ سے چھپایا۔ میں جب سے آئی ہوں دیکھ رہی ہوں تمہاری وجہ سے سارے ہی ڈسٹرب ہیں، اداسی ہی ہوتی ہے سب کے چہروں پر۔ علینا نے اندر آتی شفق بیگم کو قرب سے دیکھا جو عاقب کی کوئی فائل لینے آئی تھی۔ فاریہ طنزیہ ہنسی۔ میری ساسو ماں تو پوتے کو ترس ہی گئی ہیں، فاریہ نے شفق بیگم کو دیکھتے جتلایا۔ ویسے کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی ہے، شفق بیگم نے فوری تائید کی۔ اگر ان کا پوتا ابھی آ گیا نا اس دنیا میں تو میں نے اس کی چھوٹی سی گردن بڑی ہونے سے پہلے ہی دبا دینی ہے۔ فاریہ علینا کے نزدیک بولتے ہوتے دبی آواز میں بولی اور علینا کو پتھر کا کر کے چلی گئی۔ شفق بیگم پہلے ہی فائل رکھ کر جا چکی تھی۔ وہ فاریہ اور علینا کے بیچ جو تھا وہ نہیں آنا چاہتی تھی۔ بھابھی کیا کر رہی ہیں؟ بھابھی؟ ہیرا نے علینا کو ہلاتے ہوئے کہا، جو ہمیشہ کی طرح کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ ہوں ہاں، علینا نے ہیرا کو پہچاننے کی کوشش کرتے دیکھا۔ بھابھی کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں ہیرا، کوئی کام تھا کیا آپ کو؟ علینا نے گھورتے ہوئے انداز میں ہی پوچھا۔ چلیں میں پھر آ جاؤں گی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لگ رہی۔ نہیں ہیرا بیٹھو، کیا بات ہے؟ علینا نے ہیرا کا ہاتھ تھامتے بٹھایا۔ دراصل بھابھی مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی، اکیلے جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ مام نے کہا کہ آپ کو لے جاؤں، لیکن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہیرا ہچکچاتے ہوئے بولی تو علینا پھیکا سا مسکرا دی۔ تو کیا ہوا؟ آنٹی سے پوچھ لیا ہے تو چلتے ہیں، میں بس چینج کر لوں۔ لیکن بھابھی آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، ڈاکٹر کو چیک کروا لیں، دیکھیں آپ کتنی کمزور لگ رہی ہیں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس کمزوری سی ہو رہی ہے، وہ بھی شاید باہر نکلوں تو فریش فیل کروں۔ اور آپ کے بھائی نے کل ہی ٹیسٹ کروائے ہیں، جب چکر سا آیا تھا، ڈاکٹر کو رپورٹ آنے پر چیک کروائی جاؤں گی۔ چلیں آپ پھر ریڈی ہو کر لاؤنج میں آ جائیں، میں موم کے ساتھ وہیں بیٹھی ہوں۔ ہیرا خوش ہوتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ علینا نے پہلے عاقب کو میسج کیا، پھر تیار ہونے چلی گئی۔ عاقب سر جھکائے فائل پر کچھ چیک کر رہا تھا کہ تبھی اس کے موبائل کی میسج شون کی بیل بجی۔ مصروف سے انداز میں ان باکس کھولا۔ سنیں، میں اور ہیرا شاپنگ پر جا رہے ہیں، میں آپ کے آنے سے پہلے آ جائیں گے۔ علینا کا میسج پڑھ کر عاقب کے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اوکے مائی ہور، میسج ٹائپ کر کے وہ سوچنے لگا، آج کتنے دنوں بعد اس نے اپنی علینا کو ہور کہا تھا، وہ اس کی ہور ہی تھی۔ علینا کی نادانیوں غلطیوں کے باوجود بھی عاقب اس سے زیادہ دیر دور کیا ناراض بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ علینا کا اسیر ہو گیا تھا اور اب اسے لگ رہا تھا کہ دن بدن علینا نے اسے زہر میں جکڑ لیا ہے۔
عاقب سب کام سائڈ پر کر کیے، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، آنکھیں موند کر علینا کے ساتھ گزارے لمحات سوچ کر اپنے آپ کو پرسکون کرنے لگ گیا۔ بھابھی، آپ اس چڑیل کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ ہیرا مال میں داخل ہوتے خفگی سے بولی۔ کچھ نہیں، علینا نے بے خیالی میں کہا۔ مجھے نہیں اچھا لگا، آپ اس سے بات مت کیا کریں۔ ہیرا چلتے ہوئے منہ پھلائے بولی۔ وہ علینا کو فاریہ کے کمرے میں جاتے اور نکلتے دیکھ چکی تھی۔ بھابھی، آپ میری دوست بھی ہیں، بڑی بہن بھی ہیں، اور بھائی کے ساتھ ساتھ میں بھی بہت پوزیسو ہوں آپ کے لیے۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ہیرا بولتے بولتے علینا کو اپنے ساتھ نہ پا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو علینا ٹھہری ہوئی تھی۔ بھابھی، ہیرا نے حیرانگی سے بلایا۔ علینا تو ابھی تک عاقب کی شدت پسندی ہضم نہیں کر پائی تھی۔ یہ بھی تو اسی کی بہن تھی۔ کچھ برا لگا؟ نہیں، بس ویسے ہی، علینا نے ہلکے سے نہ میں سر ہلاتے زبردستی مسکرا کر کہا۔ تو ہیرا کے اعصاب خطا ڈھیلے ہو گئے۔ اچھا چلیں ہم اس شاپ میں چلتے ہیں، میں سوچ رہی ہوں اپنی دوست کے لیے ڈریس لے لوں۔ ہیرا تیز تیز اپنی ہی زون میں چلتے ہوئے بول کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ علینا بھی مرے ہوئے قدموں سے کھوئی ہوئی انداز میں اس کے پیچھے گئی۔ علینا ڈریسز دیکھتے اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کبھی شفق بیگم کی باتیں دماغ میں آتی، کبھی عقیلہ بیگم کی باتیں۔ ارے اس کے بہن بھائی نے تو خبر ہی نہیں لی، لگتا تینوں ہی ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے سے اکتائے ہوئے۔ اوپر سے ابھی تک یہ ماں بھی نہیں بنی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے یہ آنٹی کو، لگتا سب کی ذمہ دار میں ہوں، میں ان کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے فاریہ کی ساری باتیں سن کر ہاں میں ہاں ملا کر مجھے اس کے سامنے دو کوڑی کا کر کے چلی گئی۔ اتنا برا سوچتی ہیں میرے بارے میں۔ وہ ایک ہی نقطہ نظر سے یہ دیکھتے سوچ رہی تھی کہ ہیرا نے کندھا ہلا کر متوجہ کیا۔ بھابھی، والیٹ تو گھر میں گاڑی میں رہ گیا، آپ لے آئیں، تب تک میں ہمارے لیے کچھ دیکھ لوں۔ علینا سر ہلاتے چلنے لگ گئی، لیکن اس کا دماغ اور ہی کچھ سوچیں سوچ رہا تھا۔ ہر ایک کا رویہ، باتیں، انداز، سب اس کے دل و دماغ میں ایک فلم کی طرح چل رہے تھے۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں نہ جانے کس سمت چل رہی تھی، بس چلے جا رہی تھی۔ یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی تھی، بس یہ یاد تھا کہ شفق بیگم نے سب الزام پر اس پر مہر لگائی تھی، سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بے خیالی میں دھیمے چال چلتے مال سے کافی دور نکل آئی تھی۔ خالی ہاتھ، ویران آنکھیں لیے وہ اپنی ہی سوچوں کی دنیا میں کھوئے چلتے چلتے کار سے ٹکرائی اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ ہیرا علینا کا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد علینا کے پیچھے اسے دیکھنے آئی، لیکن ڈرائیور نے صاف انکار کر دیا۔ بی بی تو آئی ہی نہیں گاڑی سے کچھ لینے، میں تو گیا ہی نہیں کہیں۔ ہیرا کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ سن کر دوبارہ مال میں جا کر دیکھا، سارے فلور چیک کیے، لیکن علینا کہیں نہیں تھی۔ علینا کا فون بھی ہیرا کے پاس ہی تھا، اسی لیے وہ فون بھی کر نہیں سکتی تھی۔
ہیرا نے بک کھلا کر فوری عاقب کو فون کیا۔ ہیلو میری حور، عاقب دلکشی سے بولا۔ ہیلو بھائی۔ عاقب ہیرا کی آواز سن کر دوبارہ نمبر دیکھنے لگا۔ وہ بھی ابھی ہی اپنی بنائی ہوئی سوچوں کی جنت سے واپس لوٹا تھا۔ ہیلو بھائی، کہاں ہیں آپ؟ اب کی ہیرا کی بھیگی ہوئی آواز سن کر عاقب ٹھنکا۔ ہیرا، علینا کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ عاقب کو سب سے پہلے علینا کا ہی خیال آیا تھا۔ ہم شاپنگ کرنے آئے تھے تبھی بھائی، لیکن بھائی پتہ نہیں بھابھی کہاں چلی گئی ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز مال آ جائیں۔ ہیرا ایک سائڈ پر کھڑی روتے ہوئے روانگی سے بولی۔ اس کے پاس سے گزرتے لوگوں نے دیکھ کر بھی کوئی نوٹس لیے بغیر اپنی منزل کی طرف چلے جا رہے تھے۔ عاقب کا دل فوری ڈوب کر ابھرا۔ دل تیز رفتار سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ادھر ہی ہوں گے، کہاں جائے گی؟ عاقب پوری ہمت مجتمع کر کے بولا۔ بھائی نہیں ہے وہ، پلیز آ جائیں۔ ہیرا گھبرائی ہوئی آواز میں بے چارگی سے بولی۔ عاقب ایک سیکنڈ کی بھی دیر کے بغیر فوری آفس سے نکلا اور فل تیز ڈرائیونگ کرتا مال پہنچا۔ سارے راستے اس کا رواں رواں علینا کی سلامتی کی دعا منگایا تھا۔ 2 سگنلز بھی آئے تھے جو توڑے گئے تھے۔ اب ہیرا کے سامنے کھڑے اپنے حواسوں پر قابو پا رہا تھا۔ بھائی وہ گھر میں ہی ٹھیک نہیں تھی، میں نے لے کر آ گئی، یہاں بھی کھوئی سی تھی، میں نے گاڑی سے والیٹ لینے بھیجا، وہ اپنا والیٹ بھی گاڑی میں بھول آئی تھی۔ اس کا فون بھی میرے ہاتھ میں ہی تھا، میں نے اناؤنسمنٹ بھی کروائی ہے، لیکن بھائی بھابھی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں۔ ہیرا ڈرتے ڈرتے عاقب کو بتا رہی تھی۔ اندر سے وہ خود بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اچانک ہی علینا عاقب جو غائب ہو گئی تھی۔ عاقب نے تکلیف سے اپنی انگلیاں سختی سے بند کر لیں۔ چپ کرو، ڈرائیور کہاں ہے؟ بھائی پارکنگ میں، ہیرا نے تکتے ہوئے کہا تو عاقب فوری پارکنگ کی طرف گیا۔ ہیرا بھی اس کے پیچھے گئی۔ ڈرائیور سے جانچ پڑتال کروا کر ہیرا کو ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوا دیا۔ خود مال کے اندر کتنے ہی چکر لگا لیے تھے، اس کے پاس ہر جگہ دیکھا جا چکا تھا۔ کہاں ہو؟ کیوں میری جان نکال رہی ہو؟ تمہیں پتہ زیادہ دیر تمہیں دیکھے بغیر میں نہیں رہ سکتا، پلیز سامنے آ جاؤ۔ اللہ وہ ٹھیک ہو، اے اللہ وہ بہت حساس ہے، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ عاقب ڈرائیو کرتا ادھر ادھر دیکھتا دعائیں بھی مانگ رہا تھا۔ گھر بھی فون کر کے پتہ کر چکا تھا، لیکن علینا گھر پہ بھی نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عاقب کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ علینا کو جب ہوش آیا تو کسی گھر کے بڑے سے خوبصورت سے سجے ہوئے کمرے میں خود کو پایا۔ ارد گرد نظر دوڑا کر یاد کرنے کی کوشش کی اور کچھ سیکنڈ ہی لگے تھے، سب یاد آ گیا۔ میرے سے خود سے وحشت اور سینے میں درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی چاروں طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ تبھی کمرے میں کوئی داخل ہوا اور آنے والے کو دیکھ کر علینا پلک جھپکانا کیا سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ آپ بھی؟ اٹکتے ہوئے اس کے منہ سے الفاظ نکل رہے تھے،
ایمان کے پیچھے آتے انسان کو دیکھ کر وہ ششندر رہ گئی تھی۔ کیسی ہو سحر؟ ایمان نے اس کے پاس آتے پیار سے پوچھا تو علینا کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ روتے ہوئے وہ ایمان کے گلے لگ گئی تھی۔ دروازے کے پاس کھڑا یاسر خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔